میں ہوں طاہر ارشاد اور آپ دیکھ رہے ہیں نیوزی لینڈ پی ڈی کے۔ میرے ساتھ آج ایک مشہور عالم دین جو کسی تعارف کے محتاج نہیں موجود ہیں، شیخ الحدیث و تفسیر پیر غلام رسول قاسمی صاحب۔ تو آئیے آج ان سے بات کرتے ہیں۔ ان کا یہاں جنگل میں آپ کہہ لیں کہ منگل بنایا ہوا ہے، یہاں بالکل ویرانی ہوا کرتی تھی ڈھوک ویس جھوک فقیر پنڈ دادن خان، جو پنڈ دادن خان سے 5 کلومیٹر کی دوری پر ہے یہ مدرسہ۔ ان کو یہ ہیڈ کر رہے ہیں۔ آئیے ان سے ان کے ادارے کا تعارف کرتے ہیں اور ان سے مختصر سا انٹرویو کرتے ہیں۔ السلام علیکم حضرت۔ وعلیکم السلام۔ کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ الحمدللہ، آپ ٹھیک؟ جی الحمدللہ ماشاءاللہ جی۔ آپ نے پہلے تو اپنا جامعہ رحمت للعالمین کے بارے میں تھوڑا سا تعارف کرا دیں۔ کیا شروع سے آپ اس کی سرپرستی فرما رہے ہیں؟ سرپرستی کی بجائے خدمت کا لفظ میں مناسب سمجھتا ہوں۔ کتنی تعداد ہے جو اس وقت زیر تعلیم ہے اس جامعہ میں؟ تقریباً 100 کے قریب طلباء ہیں ماشاءاللہ۔ اور آج کل آپ کا 15 شعبان سے لے کر 25 رمضان مبارک تک دورہ تفسیر القرآن چل رہا ہے۔ اس میں نے دیکھا ہے ماشاءاللہ پورے ملک پاکستان سے جو ہیں طالب علم آئے ہیں اس تفسیر حاصل کرنے آپ سے۔ تو اس کے بارے میں کوئی تھوڑا سا عوام کو جو ہمیں دیکھنے والے ہیں ان کو بتائیں، کوئی معلومات دیں۔ اب تو ظاہر شروع ہو گیا آلریڈی، اس کے بارے میں تھوڑی تفصیل بتا دیں۔ ایک تو یہ ہے کہ عام طور پہ جو دورہ تفسیر ہم نے دیکھے ہیں، مکمل قرآن بہت کم پڑھایا جاتا ہے۔ ہم نے یہ بات ٹھانی اور تہیہ کیا کہ انشاءاللہ تعالیٰ 30 کے 30 پارے پڑھائے جائیں۔ ہم اس سے پہلے کئی مرتبہ دورہ تفسیر کرا چکے ہیں، مجھے صحیح تعداد بھی یاد نہیں ہے۔ تو ہم نے جب بھی کرایا ہے تو پورے کے پورے 30 پارے پڑھائے۔ تھوڑا عرصہ پہلے ہم نے دورہ کرایا تو اس میں تقریباً 300 طالب علم تھے۔ اس دفعہ طلباء پہلے کی نسبت کم ہے، لیکن 30 کے 30 پارے پڑھانا ہمارا مشن ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں کامیاب کرے۔ دوسری بات یہ ہے کہ قرآن شریف کے ساتھ ساتھ ہم عربی گرامر بھی پڑھا رہے ہیں۔ ہماری اپنی لکھی ہوئی کتاب ہے صرف اور نحو کی، ام العلوم و ابوہا، وہ بھی ساتھ ساتھ پڑھا رہے ہیں کہ کسی کی صرف نحو کمزور ہے یا کسی کو آتی نہیں تو اس کو یہ عربی گرامر بھی آ جائے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ اپنی لکھی ہوئی حدیث کی کتاب ہے المستند، وہ بھی ہم یہاں پر پڑھا رہے ہیں۔ علامہ زعیم صاحب صبح کی نماز کے بعد اس کا درس دیتے ہیں۔ تقریباً 50 حدیثیں روزانہ پڑھائی جاتی ہیں۔ 2000 حدیثوں کی کتاب ہے جو انشاءاللہ 40 دن میں مکمل ہو جائے گی۔ زور سے اثر تک ذوالنورین صاحب میرا بیٹا ہے، وہ سیرت کی کتاب ہے عربی میں، وہ پڑھاتے ہیں۔ احتیاج العالمین الی سیرت سید المرسلین، تو مختصر لفظ میں اس کا نام سید المرسلین ہے، وہ سیرت کی کتاب ہے، تو وہ پڑھاتے ہیں، وہ بھی اپنی لکھی ہوئی عربی میں ہے۔ پھر عشاء کے بعد تصوف کی نشست ہوتی ہے، جس میں بیسیکلی تو ہم نے التعرف، ایک تصوف کی مشہور زمانہ کتاب ہے، 4 صدی کے بزرگ ہیں، ان کی لکھی ہوئی، علامہ کلابازی رحمہ اللہ، تو وہ ہم نے مکمل کر دی ہے۔ باقی بھی اس کے بعد جتنے دن ابھی باقی ہیں، تصوف ہی کے حوالے سے ہم عشاء کے بعد روزانہ بیٹھتے ہیں، تصوف پر تھوڑی سی گفتگو ہوتی ہے۔ اس نشست کا آغاز نعت سے ہوتا ہے اور اس کا اختتام صوفیانہ کلام سے ہوتا ہے۔ تو اس طرح جو بچے ہیں، پڑھنے والے ساتھی ہیں، ان کو یعنی آپ کہہ لیں کہ یہ 4 موضوعات ہیں مختلف، یہ ان کو یہ مختلف اوقات میں پڑھتے ہیں اور ہم ان کے اوپر یہ ٹائم لگاتے ہیں اور خدمت دین کی کوشش میں مصروف۔ تو یہ ان کی کوئی آپ فیس ہوتی ہے یا پہلے ٹائم دینا پڑتا ہے یا کیا؟ کھانا شانا رہائش یہ ادارے کی طرف سے یہ سب ادارے کی طرف سے ہے، اور ہم اپنے جو ساتھی ہیں ان کو کچھ ریکویسٹ کر دیتے ہیں یا انٹیمیٹ کر دیتے ہیں کہ جتنا کو ہو سکتا ہے کرے۔ ہم سے زیادہ نہ ہو سکے تو ہم تو اس حد تک تیار ہوتے ہیں کہ ہم درختوں کے پتے ابال کے تو ان کو سالن میں کنورٹ کر کے تو بچوں کو کھلا دیں۔ یہ ایک جذبہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا کرم ہے یہ نوبت آئی نہیں ہے۔ جو بھی ہوتا ہے ہم کسی آنے والے سے کوئی فیس نہیں لیتے۔ صحیح۔ حضرت کتنی کتابیں اب تک آپ جو ہے لکھ چکے ہیں؟ اور میں نے ابھی آپ کے طالب علم بتا رہے تھے کہ آپ نے ماشاءاللہ ترجمہ بھی قرآن مجید کا وہ بھی الحمدللہ وہ مکمل ہو چکا ہے، اور عربی کی تفسیر بھی مکمل ہو چکی ہے، وہ چھپ بھی چکی ہے، اور حدیث پر بھی ہمارا ایک کام ہے، اور تفسیر پر اور بہت سارا کام ہے۔ تفسیر سورۃ بقرہ کی الگ چھپی ہوئی ہے، وہ بھی عربی میں ہے۔ وہ بیضاوی کی جگہ پہ ہم نے وقت کی ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے ایک کاوش کی ہے، ورنہ بیضاوی ہم سے بہت افضل کتاب ہے، لیکن یہ وقت کے جو تقاضے تھے اور جدید کچھ معاملات ایسے پیدا ہو گئے تھے جن کے پیش نظر ہم نے اس کتاب کی ضرورت کو محسوس کیا ہے۔ تو تفسیر پر ہمارے مختلف جہات سے کافی سارا کام ہے، اللہ قبول فرمائے۔ اسی طرح حدیث پر بھی ہمارا مختلف جہات سے کافی سارا کام ہے۔ ہم نے سیاستہ اور موطئین اور کتاب الآثار امام ابو یوسف کی، ان میں سے
تکرار کو حذف کر کے اپنا ایک نصاب سیٹ کیا ہے۔ صحیح۔ آئندہ سال انشاءاللہ یہ جو شوال آ رہا ہے رمضان شریف کے فوراً بعد، اس میں ہمارا خیال ہے کہ دورہ حدیث بھی کرایا جائے، اس کے لیے بھی ہم نیٹ پہ دے دیں گے، جو ساتھی شامل ہونا چاہیں گے انشاءاللہ تو اللہ ہمیں توفیق دے، اور آنے والوں کو بھی اللہ تعالیٰ توفیق دے اور ہمیں ان کی خدمت کی توفیق دے۔ لہٰذا دیکھا گیا ہے درس نظامی جو ہے تقریباً 7 سے 8 سال میں مکمل ہوتا ہے کورس، تو آپ بھی یہاں کوئی درس نظامی لوگوں کو کرا رہے ہیں، اس سے کتنا پیریڈ آپ؟ ہمارا پیریڈ جو ہم نے فی الحال ڈیسائیڈ کیا ہوا ہے وہ 4 سال ہے۔ ہمارا پڑھانے کا طریقہ الگ ہے، ہم ایک کتاب پڑھاتے ہیں تو اس جیسی دوسری کئی کتابیں جو بالترتیب پہلے ایک، پھر دوسری، پھر تیسری، پھر چوتھی پڑھائی جاتی ہے مدارس میں، ہم ایسا کرتے ہیں کہ ایک کتاب پڑھاتے ہیں، دوسری ساری کتابیں پیرالل رکھ دیتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ اس میں جو بات لکھی ہے یہی بات دوسری کتاب میں کیسے لکھی ہوئی ہے، ٹیلی کریں۔ صحیح۔ تو وہ سٹیپ وائز ایک کے بعد دوسری، پھر تیسری، پھر چوتھی پڑھانے کے بجائے ایٹ اے ٹائم ایک کتاب پڑھا کے باقی ساری کتابوں کو اسٹڈی کروا دیا جاتا ہے، تو یہ ایک ڈفرینٹ قسم کا طریقہ ہے، اس سے ٹائم بہت بچتا ہے۔ طالب علم کو ہمارا خیال اور تجربہ یہ کہتا ہے کہ طالب علم کو زیادہ مہارت اور تجربہ حاصل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح باقی ساری کتابوں کا حال ہے، حتیٰ کہ ہمارا یہ تجربہ ہے کہ اگر صحیح معنی میں ایک بخاری بھی پڑھا دی جائے نا، باقی ساری کتابیں ساتھ رکھ کے پوری ذمہ داری کے ساتھ طالب علموں کو سمجھایا بتایا جائے کہ یہی باتیں فلاں 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 کتاب میں، یا کچھ حدیثوں کے اضافہ ضرور ہے لیکن چیپٹرائزیشن تقریباً ملتی جلتی ہے، سنن کا انداز ایسا ہے، حدیث کی مختلف کتابوں کے نام اور ان کا طریقہ تحریر اور اسناد کو وارد کرنے کا طریقہ وہ تھوڑا سا ڈفرینٹ ہوتا ہے، تو اس اعتبار سے کتابوں کے نام بھی مختلف ہوتے ہیں۔ یہ تعارفی کام ہر ایک کتاب میں سے گزارنا اور چند کتابوں کو پراپرلی پڑھا دینا، یہ اگر اختیار کر لیا جائے تو یہ ایک جدید طریقہ کار ہے۔ پھر ہمارا ایک طریقہ اور بھی ہے کہ ہم امتحان اس طرح نہیں لیتے کہ 3 گھنٹے کا پیپر ہے اور 10 میں سے 5 سوال کرنے ہیں اور 33% نمبر لے کے پاس ہو جانا ہے، ایسا نہیں ہے۔ ہمارے یہاں 100% نمبر لینا ضروری ہے۔ نمبر 2، وہ 10 میں سے 5 بھی کوئی نہیں ہے، 10 کے 10 کرنے ہیں۔ نمبر 3، ہم بٹھا کے ٹیسٹ نہیں لیتے، ہم کہتے ہیں کہ یہ ہے آپ کا پیپر، جائیں آپ ہفتے کے بعد جواب جمع کرا دیں، لائبریریاں کنسلٹ کریں، علماء سے رابطہ کریں، مدرسے کی لائبریری میں آپ جا سکتے ہیں، اپنی ذاتی لائبریری میں جا سکتے ہیں، نیٹ سے فائدہ لے سکتے ہیں۔ اتنا ہوتا ہے کہ طالب علم خود محنت کر کے تیاری کرے، ہفتہ یا 10 دن لگا لے اور پرچے جمع کرا دے، تو ہم پھر اس کو چیک اپ کریں۔ سارے کے سارے سوال کے اور آپ کی عدد پورے پاکستان میں سنا ہے کوئی اور برانچز بھی ہیں، تو کون کون سے شہر میں ہیں جو؟ نہیں، ہماری اپنی ڈائریکٹ برانچز تو ابھی نہیں ہیں جنہوں نے ہمارے ساتھ ایفیلیشن لی ہو، نہیں ابھی تک کوئی نہیں، تو لیکن یہ ہے کہ اگر کوئی ہمارے ساتھ جوائن ہونا چاہے تو ہماری جو رجسٹرڈ سوسائٹی ہے القاسم ایجوکیشنل سوسائٹی، تو اس میں کوئی اگر شامل ہونا چاہے اور ہمارا نصاب پسند کرے تو ویلکم۔ وہ میں دیکھ رہا تھا القاسم یہاں وہ بھی کھلا ہوا اسکول بھی اس ہے، میں بچوں کو دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم وہ بھی تعلیم بھی ہے، اسکول کی تعلیم بھی ہے اور دینی تعلیم بھی ہے۔ فی الحال ہمارے پاس اسکول بھی چل رہے ہیں، 2 اسکول چل رہے ہیں۔ حضرت آپ بیرون ملک بھی کافی دورے کیے ہیں آپ نے، تو وہ تجربہ آپ کا کیسا رہا اور کیا دینی؟ میں نے کافی دورے کو نہیں کیے، تو البتہ باہر کے ملکوں کی جو انفارمیشن لینا اس وقت مشکل کوئی نہیں ہے، نیٹ کا دور ہے، تو ہمیں، میں نام نہیں لیتا، مختلف ملکوں کے مختلف ادارے ہیں جو اچھا کام کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی محنت کو قبول کرے، لیکن تحقیق کا انداز اور وقت کے تقاضے پورے کرنے کے لیے ایک اپنی ثوابدید یہ اپنی اپنی ہوتی ہے۔ ان کے خیال میں ان کی ثوابدید بہتر ہے، اللہ اس کو قبول کرے۔ ہمارے خیال میں کم از کم ہمارے اپنے علاقے میں ہماری سوچ، ہماری ثوابدید ہمیں بہتر نظر آتی ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی قبول کر لے اور برکت سے نواز۔ ماشاءاللہ جی، آپ بظاہر تو آپ سے آپ اتنی روحانی شخصیت ہیں کہ باہر جتنی باتیں جتنے سوال کیے جائیں کم ہے، لیکن ہم بھی ظاہر ہے اس نیت سے نہیں آئے تھے، اچانک ہی پروگرام بنا تھا، تو انشاءاللہ آپ سے ایک نشست کریں گے ہم مکمل انٹرویو، تو آپ کوئی ہمارے جو دیکھنے والے ہیں ان کو کوئی اپنا پیغام دینا چاہیں اپنے مدرسے کے بارے میں یا وغیرہ؟ مدرسے کے بارے میں ایک لگا بندہ پیغام ہر کوئی دیتا ہے، میں اس سے ہٹ کے بات کرنا چاہتا ہوں۔ میں کوئی صرف مدرسہ تو بنانا ہماری ضرورت ہے اور ہم نے کہیں نہ کہیں بیٹھ کے کام کرنا ہوتا ہے، اسی وجہ سے ہم جو پورے جو ملکی ضروریات اور تقاضے تھے ان کو پورے کر کے ہم صحیح ورکنگ ہم نے شروع کی ہے، تاکہ کسی قسم کی کوئی قانونی پیچیدگی باقی نہ رہے۔ تو میرا پیغام مدرسے کی حد تک نہیں ہے، میرا پیغام پوری امت مسلمہ کے لیے وہ یہ ہے کہ ضروری عربی گرامر کے بعد کوشش کی جائے، یا ضروری ان اوائڈیبل جو ہماری ضروریات ہیں اور بنیادی علوم ہیں ان کے بعد بہت جلدی طالب علم کو قرآن کی طرف لگایا جائے، اور قرآن کی تفسیر حدیث کی روشنی اور اجماع اور جمہور
کے اقوال کی روشنی میں وہ پڑھائی جائے. تو جتنا جلدی قرآن کی طرف طالب علم لگ سکتا ہو اتنا جلدی لگایا جائے. یہ ایک وقت کی ضرورت ہے اور بڑا ضروری میسج ہے. اور اس سے طالب علم کو یہ فائدہ ہوگا کہ عام طور پہ طالب علم چل بھی نہیں پاتے. سال 2-3 سال کے بعد کافی سارے طلباء مدرسے چھوڑ جاتے ہیں, کئی مجبوریاں ہوتی ہیں. لیکن اگر طالب علم نے اس ناج پہ کچھ پڑھا ہوا ہوگا تو وہ کچھ سیکھ کے جائے گا. وہ قرآن کے قریب بھی نہیں گیا ہوتا اور 2-3-4 اردو کی یا بیسک کتابیں پڑھ کے یا کچھ فارسی کے اشعار پڑھ کے یا کچھ اپنے سر ترنم کے زور پر وہ یا حفظ کر کے نکل جاتا ہے اور وہ ایک اچھی خاصی محلے یا علاقے کی مسجد سنبھال کے بیٹھ جاتا ہے. وہ جو دین کی خدمت کا حق ادا کرنا چاہیے وہ حق نہیں ادا کر پاتا. اس لیے ہمارا یہ میسج ہے کہ جلدی سے جلدی طلباء کو قرآن کی طرف مبذول کیا جائے. بہت شکریہ سر. انشاءاللہ جی نیکسٹ جب ان سے نشست ہوگی تو مکمل انٹرویو شائع کریں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. السلام علیکم.